اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں عدم تربیت کے نقصانات پر گفتگو کریں گے. بالخصوص مدارس و جامعات میں تربیتی فقدان نے طلباء کرام کو جن نقصانات اور خساروں سے دوچار کیا ہے وہ بیان سے تو باہر ہیں، مگر ان میں سے چند ایک یہ ہیں. نمبر 1، ثواب آخرت اور ان فضائل و مناقب سے محروم رہ گئے جو علماء کے لیے وارد ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. نمبر 2، علوم دینیہ کی رغبت ختم ہو گئی. رفتہ رفتہ علم اٹھتا ہی گیا اور اب بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. علم محنت چاہتا ہے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کی قدر و قیمت دلوں سے نکل جائے گی تو کیوں کوئی اس کے لیے محنت کرے گا؟ مطلوب جس قدر عزیز ہوتا ہے اسی قدر انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دین پر دنیا آج غالب آ گئی، اس کے لیے ہر کوئی محنت کرنے کے لیے تیار ہے. نمبر 3، بدعملی سے اسلام اور سنیت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر یا فرق باطلہ دکھا کر لوگوں کو سنیت سے محروم کر رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بدعملی ہماری نشانی بن گئی ہے. نمبر 4، انحطاط علم کی وجہ سے ہم مسائل و احکام کے درجات نہیں جانتے. ہم جس کو جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. خود تارک فرض ہیں، دوسروں کو ترک مستحبات کی وجہ سے نشانہ تنقید بناتے ہیں، اور جس پر جو چاہتے ہیں حکم صادر کر دیتے ہیں. نمبر 5، ہم مختلف پارٹیوں اور جماعتوں میں بٹ گئے اور سب ایک دوسرے سے ان بنیادوں پر نفرت و کراہت کرنے لگے جو محبت و الفت کا سبب تھیں، جیسے پیری مریدی وغیرہ. ان نفرتوں کی وجہ سے خواہ علماء اور ان کے شاگردوں میں ہوں یا پیروں اور ان کے مریدوں میں، ہم بہت بڑے اخروی خسارے کا شکار ہو گئے. گناہوں پر دلیر ہو گئے اور کھلے محرمات کا ارتکاب کرنے لگے. حد تو یہ ہے کہ برے اعمال کو ہم نیک اعمال سمجھنے لگے، جیسے غیبت، چغلی، ایذاء قلب مومن اور علماء کرام کی تحقیر و تذلیل. اور کچھ لوگوں کا تو شعار یا اوڑھنا بچھونا ہی یہی کام ہے. نمبر 6، جاہل پیروں اور پیشہ ور مقرروں کو خوب پنپنے کا موقع ملا اور مل رہا ہے، جو بجائے ہدایت کے دلالت کا کام کر رہے ہیں. عوام الناس ان کو ولی و بزرگ سمجھتے ہیں، مال و منال کے سارے نذرانے بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس سے آج ذمہ دار علماء کو دینی کام کرنے میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیروں اور ان کی اولاد کو علم و عمل کی زحمتوں کے بغیر جو عقیدتوں کے نذرانے، دست بوسی، قدم بوسی اور دیگر افعال تعظیم و تکریم کے ذریعے مال و منال، ہدایہ و تحائف کی صورت میں مل رہے ہیں، یہ سب چیزیں علم سے بے رغبتی کا سبب بن گئی ہیں. ان کے شہزادوں کو علم و عمل سے کوئی سروکار نہیں. انہیں دیکھ کر دوسرے بھی سوچ رہے ہیں کہ جب اس قدر یہ دنیا کی نعمتیں اس طریقے سے مل رہی ہیں تو شاید یہی کامیابی ہے، لہذا پیر بن جاؤ. اہل علم جانتے ہیں کہ یہ خسارہ اپنے دامن میں کس قدر نقصان رکھتا ہے. جاہل پیروں اور ان کے شہزادوں کی دینی مجالس و محافل میں جو تعظیم و تکریم کی جاتی ہے اسے دیکھ کر خون کے آنسو بہتے ہیں. ذی استعداد علماء بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی انہیں موٹے نذرانے دینے والا یا ان کی آمد پر ان کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا.
نہ اناؤنسر اور پیشہ ور مقرر ان کا صحیح تعارف کرانے والے۔ شہزادے کیا آ گئے سب کچھ ان کے لیے، ان کی مد و تعریف میں وہ مبالغے اور وہ تعظیم و تکریم کے وہ جوہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ حساس انسان محو حیرت بنا رہ جاتا، اور ذی علم انصاف پسند لوگ دین کی دھجیاں اڑتے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 7، فطروں کے دروازے کھل گئے۔ آج دینی سمجھ بوجھ ختم ہوگی اور سنیت بکھر کر رہ گئی۔ آج حال یہ ہے کہ کوئی باصلاحیت عالم اب اپنی عزت محفوظ نہیں سمجھ رہا۔ ذرا سا وہ اپنے علم و عمل اور دینی خدمتوں کی وجہ سے مقبول ہوا تو فوراً اسے ذلیل کرنے کا کوئی طریقہ وجود میں آ جائے گا۔ ایک تو ہم میں کام کرنے والے کم ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کے پیر خود اپنے ہی گھسیٹ رہے ہیں۔ اللہ۔ نمبر 8، ہم میں جس قدر بلند فکر کے داعیوں اور مبلغوں کی ضرورت ہے اور جس کثرت سے وہ پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جس قدر بڑے اہل علم کی ضرورت ہے وہ تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اور سنیت کی دعوت و تبلیغ جس مؤثر پیرائے میں ہونی چاہیے نہیں ہو پا رہی ہے، اور جس قدر عالمی پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے۔ جن طرق کے دعوت کے ذریعے کاموں کی ضرورت ہے نہیں اپنائے جا رہے ہیں، نیز علوم دینیہ کی بقا و تحفظ، ترویج و اشاعت کا جو کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ چند نقصانات ہیں جو دیگر خساروں اور نقصانات پر مشتمل ہیں۔ ذمہ دار علماء کرام کو چاہیے کہ ایسا انقلاب لانے کی کوشش کریں جو آج کے زمانے میں درکار ہے۔ ان طوفانوں کا مقابلہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت کے حالات کن محنتوں کے متقاضی ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے علم و عقل اور حالات سے مکمل آگاہی کی ضرورت ہے۔